سامعین، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی مشکلات اور آزمائش میں آسانی پیدا کرے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خواب تمام لوگ دیکھتے ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب دیکھتے ہیں۔ صالح اور نیک لوگوں کے خواب جو وہ صبح صادق کے ٹائم دیکھتے ہیں اکثر سچے ہوتے ہیں۔ جھوٹا یا خود سے بنا کر خواب سنانے کی ممانعت ہے۔ اکثر و بیشتر ڈراؤنے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی تعبیر دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ خواب پیٹ کی خرابی یا بادی اشیاء کھانے سے تو نہیں آیا۔ اگر ایسا ہے تو ایسے خواب باطل ہوں گے۔ تعبیر خواب پر اپنے آپ خواب کی تعبیر مختصر یا تفصیل دونوں صورتوں میں دیکھ کر ایک نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر ہر راوی نے اپنے انداز میں بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے رخی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، مگر قوم کے مسلسل انکار اور فتنہ کے باعث حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بدفطرت قوم آپ علیہ السلام کے مہمانوں پر بدفطری کے ساتھ یہ الغار کے لیے تیار ہو گئی۔ ایسے وقت میں بظاہر ان کے غلبہ کو دیکھ کر ان کے فتنہ سے بچنے اور ان کے خلاف غلبہ حق کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ دعا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 30 ہے، جو کہ پارہ نمبر 20 میں موجود ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب، تو مجھے مفسد قوموں کے مقابلہ میں نصرت عطا فرما۔ معزز ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، لوگ آپ کو بلا وجہ تنگ کریں یا آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے۔ خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو کالج، اسکول یا ملازمت کے لیے گھر سے نکلتی ہیں اور راہ چلتے لوگوں نے چھیڑتے ہیں یا ان کے ساتھ ہراسمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی بہترین ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس آیت مبارک کو 313 بار پڑھنا ہے اور اس آیت کے شروع اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کے خلاف جو بھی لوگ کوشش کرتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، انہیں مایوسی ہوگی اور آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اور آپ کے نام پر حرف نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے بھی آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔